لجنان الدعوة لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آج کے اس درس میں انشاءاللہ سورۃ الاخلاص سے متعلق گفتگو کی جائے گی. سورۃ الاخلاص یہ مکی صورت ہے، تو قبل اس کے کہ اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، سب سے پہلے اس کے سبب نزول اور فضیلت سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں ثابت ہیں انہیں بیان کرتے ہیں. اس کے سبب نزول سے متعلق امام احمد نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ مشرکوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، یا محمد انسب لنا ربک، کہ اے محمد آپ ہم سے اپنے رب کا حسب و نسب بیان کیجیے. فانزل اللہ تعالی، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ صورت کریمہ نازل فرمائی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور اسی طریقے سے امام ترمذی نے بھی اور ابن جریر نے بھی یہ روایت کی ہے. البتہ ابن جریر اور ترمذی نے یہ اضافہ کیا ہے کہ ابی ابن کعب نے کہا الصمد، صمد وہ ہے الذی لم یلد ولم یولد، جو نہ تو کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی پیدا ہوا ہے. اس لیے کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو کہ پیدا ہوتی مگر وہ مرنے والی ہے، یعنی جو چیز بھی پیدا ہوتی ہے اسے موت آئے گی، اور جسے بھی موت آتی وہ اس کا کوئی نہ کوئی وارث ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالی نہ تو اسے موت آئے گی اور نہ ہی کوئی اللہ تبارک و تعالی کا وارث ہوگا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ تبارک و تعالی کا کوئی شریک بھی نہیں، یعنی نہ تو اس کا کوئی مشابہ ہے اور نہ ہی اس کا کوئی برابری کرنے والا ہے اور برابر ہے. وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اور اس کے جیسی کوئی چیز نہیں. اور اسی چیز کو ابن ابی حاتم ترمذی نے روایت، یعنی یہ حدیث ابن ابی حاتم اور ترمذی میں بھی روایت کی ہے، اور اسے مرسل ذکر کیا ہے، یعنی صحابی کے بغیر ڈائریکٹ، یعنی تابعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے. ثم قال الترمذی، پھر امام ترمذی نے کہا وَهَذَا أَصَحُّ، کہ اس کا مرسل ہونا یہی زیادہ صحیح ہے. اس کے علاوہ ایک دوسری حدیث سورۃ الاخلاص کی فضیلت میں ہے، جسے امام بخاری نے امرہ بنت عبد الرحمن سے روایت کی، جو کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود کے اندر پرورش پائیں. وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا علی سریہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک سریے کا امیر بنا کر بھیجا. سریہ یعنی اس دستے کو کہتے ہیں جو جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت نہ ہو، غزوے کے لیے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا ہو، لیکن خود آپ اس یعنی لشکر کے اندر، اس دستے کے اندر موجود نہ ہو، تو اسے سریہ کہتے ہیں. تو یہ امیر جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا تھا، کان یقرأ لأصحابہ فی صلاتہم فیختم بقل هو اللہ احد، وہ اپنی یعنی ساتھیوں کی امامت بھی کرتے تھے، کیونکہ جب وہ امیر تھے تو امیر ہی امامت کیا کرتا تھا، تو وہ اپنے ساتھیوں کی امامت کرتے اور ہمیشہ اخیر میں قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے، یعنی آخری رکعت میں، جو کہ جہری رکعت ان کی ہوا کرتی تھی، تو اس کے اندر قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے. تو جب وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس بات کی شکایت کی کہ یہ ہمیشہ ہر نماز میں اخیر کے اندر قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلوہ لأی شیء یصنع ذلک، آپ ان سے سوال کرو کہ ایسا وہ کیوں کیا کرتے تھے. فسألوہ، تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے کہا لأنہا صفت الرحمن،
کہ اس سورہ کے اندر رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی ہے، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، اور چونکہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے اس لیے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اس سورت کو پڑھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبروہ ان اللہ تعالی یحب، کہ انہیں خبر دے دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے، یعنی چونکہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں ہیں اور ان صفتوں کے اس آیت میں آنے کی وجہ سے، ذکر کی وجہ سے، وہ ہمیشہ اپنی نماز کے اندر ہر نماز کی آخری رکعت کے اندر یا آخری یعنی سورت جو ہے یہ پڑھا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ وجہ بتائی کہ چونکہ اس کے اندر رحمان کی صفت ہے اور اس لیے اسے پڑھنا میں پسند کرتا ہوں، تو اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بشارت سنائی کہ آپ انہیں بتا دو کہ ان اللہ تعالی یحبہ، کہ اللہ تبارک و تعالی بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ رواہ فی کتاب التوحید، اسے امام بخاری نے کتاب التوحید کے اندر روایت کی ہے، وقد رواہ مسلم والنسائی ایضا، اور اسے امام مسلم اور امام نسائی نے بھی روایت کی۔ اس حدیث کے علاوہ ایک اور دوسری حدیث سورۃ الاخلاص کی فضیلت میں ہے، جسے امام بخاری نے کتاب الصلاۃ کے اندر انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ کان رجل من الانصار یؤمہم فی مسجد قباء، کہ انہیں انصار کا ایک شخص مسجد قباء کے اندر نماز پڑھایا کرتا تھا، وہ ان کی امامت کیا کرتا تھا۔ فَكَانَ كُلَّ مَفْتَتَحَ سُورَةً يَقْرَأُ بِهَا لَهُمْ، تو جب کبھی بھی وہ نماز کی شروعات کرتے تو سورہ فاتحہ کے بعد یہ سورت پڑھا کرتے تھے، یعنی دوسری سورہ پڑھنے سے پہلے سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے، یعنی جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد میں دوسری سورت پڑھنے سے پہلے قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے یعنی ان سے یہ کہا، یعنی پھر اس کے بعد میں قل هو اللہ احد کے بعد میں دوسری سورت پڑھا کرتے تھے، تو لوگوں نے یہ کہا کہ کیوں آخر تم ایسا کرتے ہو، یعنی ہر نماز کے اندر ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد میں تم یہ سورت پڑھتے ہو، سورۃ الاخلاص پڑھتے ہو، اور پھر اس کے بعد میں دوسری سورت اس کے ساتھ ملایا کرتے ہو، ایسا لگتا ہے کہ تمہارے لیے یہ سورت کافی ہی نہیں۔ فَإِمَّا أَن تَقْرَأَ بِهَا وَإِمَّا أَن تَدَعَهَا وَتَقْرَأَ بِأُخْرَى، یا تو تم جو ہے صرف اسی سورہ کو پڑھا کرو، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد میں صرف اسی سورہ کو پڑھا کرو، یا یہ ہے کہ تم اس سورہ کو پڑھنا چھوڑ دو اور اس کے علاوہ کوئی دوسری سورہ پڑھا کرو۔ فقال ما انا بتارکها، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس سورہ کو پڑھنا نہیں چھوڑ سکتا۔ ان احببتم ان اؤمکم بذلک فعلت، اگر تم یہ یعنی پسند کرتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ میں اس سورہ کے ساتھ ساتھ تمہاری امامت کیا کروں، یعنی ہر رکعت کے اندر اس سورہ کے بعد میں دوسری سورہ پڑھا کروں اور تمہاری امامت کروں، تو میں یعنی ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں، یعنی تمہاری امامت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وَإِن كَرِهْتُمْ تَرَكْتُكُمْ، اور اگر تم نے اس چیز کو ناپسند کیا، اگر تم نہیں چاہتے کہ میں اس سورہ کو پڑھا کروں ہر رکعت کے اندر، تو پھر میں تمہاری امامت چھوڑ دینے کے لیے تیار ہوں۔ وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِهِمْ وَكَرِهُوا أَن يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ، اور ان یعنی صحابہ کرام کا یہ خیال تھا کہ یہ صحابی ان میں سب سے افضل ہے، لہذا وہ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی ان کی امامت کرائے۔ فلما اتاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے زیارت کے لیے، اخبروہ الخبر، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہمارے یہ امام ہر رکعت میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد میں قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد میں دوسری سورت پڑھا کرتے، تو اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ ایسا نہ کیجئے، بلکہ آپ یا تو صرف سورہ فاتحہ کے بعد میں سورۃ الاخلاص پڑھا کیجئے، یا یہ ہے کہ سورۃ الاخلاص اگر نہیں پڑھتے تو اس کے ساتھ کسی دوسری سورہ کو پڑھا کیجئے، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد میں کوئی دوسری سورہ پڑھا کیجئے۔ تو انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صحابی سے پوچھا کہ ما یمنعک ان تفعل ما یأمرک به اصحابک، کہ آپ کے ساتھی جو کہہ رہے ہیں آپ ایسا کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وما حملک علی لزوم هذه السورہ فی کل رکعہ، اور ہر رکعت میں اس سورہ کے پڑھنے پہ کس چیز نے تمہیں
یعنی ابھارا ہے، کیوں آخر ہر رکعت میں اس سورہ کو آپ پڑھا کرتے ہو؟ قال انی احبھا، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس سورہ سے میں محبت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بشارت سنائی، حبک ایاہا ادخلک الجنہ، کہ تمہاری اس سورت سے محبت کرنا تمہیں جنت کے اندر داخل کر دیا۔ اسی طریقے سے امام بخاری نے اسے تعلیقاً روایت کی ہے، جزم کے ساتھ تعلیقاً روایت کی ہے۔ تو یعنی اگر امام بخاری کسی حدیث کو جزم کے ساتھ تعلیقاً روایت کرتے ہیں تو وہ حدیث بھی یعنی صحیح کے قبیل سے آتی ہے۔ تو اس طریقے سے ان دونوں حدیثوں کے اندر، یعنی اس سے پہلے جو حدیث گزری کہ جس کے اندر وہ صحابی جو کہ امیر تھے اور سریے کے اندر گئے ہوئے تھے اور ہر نماز کے اندر آخری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی کہ چونکہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ، یعنی چونکہ اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی صفتیں بیان کی گئی ہیں اور وہ اسے پسند کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ اور اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی کہ اس صورت سے محبت نے اس آدمی کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ تو یہ ایک عظیم ترین صورت ہے، اور ان دونوں حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کے اندر اس سورہ کی مسلسل، یعنی ہر نماز کے اندر بھی اس کی پابندی کی جا سکتی ہے۔ بندہ اگر اخلاص کے ساتھ اس سورہ کو پڑھتا ہے اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفات بیان کیے گئے ہیں ان صفتوں سے محبت کرتے ہوئے اس سورہ کو نماز کے اندر پڑھتا ہے، اور ہر نماز کے اندر بھی اگر پڑھتا ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ اگر وہ ان صفتوں سے محبت کرتا ہے تو اس کی یہ محبت اسے جنت میں لے جانے کے لیے سبب ہے۔ اسی طریقے سے اس کی فضیلت کے اندر ایک تیسری حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ثلث قرآن ہے، قرآن کا ایک تہائی قرآن ہے۔ اور اس سلسلے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، ان رجلا سمع رجلا یقرأ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا، یرددها، اور بار بار وہ اسی صورت کو دہرا رہا تھا، یعنی رات کے اندر اس نے ایک شخص کو قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا جو کہ بار بار اسی صورت کو دہرا رہا تھا۔ فلما اصبح جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فذكر ذلك له، جب صبح ہوئی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے اس معاملے کا تذکرہ کیا کہ میں نے اس شخص کو پوری رات سورۃ الاخلاص کو ہی دہراتے ہوئے یعنی سنا ہے۔ وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُّهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور گویا کہ وہ صحابی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور آ کر انہوں نے یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا تھا، وہ اسے ہلکا سمجھ رہے تھے کہ کیوں اسی سورہ کو بار بار کیوں دہرایا رہا تھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام نسائی نے روایت کی۔ اسی طریقے سے اس کی فضیلت کے اندر ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ حدیث بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر روایت کی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلہ، کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ ایک رات میں ایک تہائی قرآن کو پڑھے؟ فشق ذلک علیہم، تو یہ بات ان کے اوپر یعنی ناگوار گزری کہ کیسے انسان ایک تہائی قرآن یعنی 10 پارہ قرآن کیسے پڑھ سکتا۔ وقالوا اینا یطیق ذلک یا رسول اللہ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم میں سے کون ہے جو کہ ایک رات میں 10 پارہ قرآن پڑھ کر سوئے۔ فقال اللہ الواحد الصمد ثلث القرآن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ الواحد الصمد، یہ سورت یعنی سورۃ الاخلاص ثلث القرآن ہے، قرآن ایک تہائی قرآن ہے۔ اس حدیث کو یعنی صرف امام بخاری نے روایت کی۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث اس کی فضیلت میں ہے کہ جو انسان سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی۔ اور اس حدیث کو امام مالک ابن انس نے عبید ابن حنین سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ
میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا اقبلت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسمع رجلا یقرأ کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا تو میں نے ایک شخص کو یہ پڑھتے ہوئے سنا قل هو اللہ احد، یعنی میں نے اس شخص کو قل هو اللہ احد یعنی سورۃ الاخلاص پڑھتے ہوئے سنا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ قلت وما وجبت، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ استفسار کیا، سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز واجب ہو گئی؟ قال الجنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ورواہ الترمذی والنسائی من حدیث مالک، اور اس حدیث کو امام ترمذی اور نسائی نے بھی امام مالک کے ذریعے روایت کی ہے۔ وقال الترمذی حدیث حسن صحیح غریب، کہ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے، لا نعرفہ الا من حدیث مالک، اس حدیث کو ہم نے صرف امام مالک کے ذریعے ہی روایت کی ہے۔ اور اس سے پہلے اس سے سورہ کی فضیلت کے اندر یہ بات گزر چکی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبک ایاہا ادخلک الجنہ، کہ تمہاری اس سے محبت، اس سورت سے تمہاری یہ محبت تمہیں جنت کے اندر داخل کر دی۔ اسی طریقے سے یعنی اس کی تکرار، یعنی اسے بار بار پڑھنے سے متعلق، اس کی فضیلت سے متعلق ایک اور حدیث عبداللہ ابن امام احمد نے روایت کی ہے معاذ ابن عبداللہ ابن خبیب سے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں قال اصابنا عطش وظلمۃ فانتظرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا، کہ ہمیں یعنی پیاس اور اسی طریقے سے تاریکی کو ہم نے محسوس کیا، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ ہمیں نماز پڑھائیں، ہماری امامت کریں۔ فخرج فاخذ بیدی فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور آپ نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور فرمایا قل، فسکت، انہوں نے کہا قل، تو میں خاموش رہا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں کہا کہ قل یعنی کہیے، تو میں خاموش رہا، میں یہ سمجھ نہیں پایا کہ کیا کہوں۔ قال قل، پھر دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قل، کہو۔ قلت وما اقول، تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا کہوں؟ قال قل قل هو اللہ احد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قل هو اللہ احد پڑھو، والمعوذتین حین تمسی وحین تصبح ثلاثا، کہ صبح و شام قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان تینوں صورتوں کو پڑھا کرو صبح و شام تین بار، یعنی صبح کے وقت 3 بار ان تینوں صورتوں کو پڑھو اور شام کے وقت 3 بار ان تینوں صورتوں کو پڑھو۔ تکفیک کل یوم مرتین، یعنی اگر تم ان تینوں صورتوں کو صبح میں 3 بار اور شام میں 3 بار پڑھ لیتے ہو تو تم پورے دن کے لیے یہ صورت تمہارے لیے کافی ہوگی۔ ورواہ ابو داؤد والترمذی والنسائی وقال الترمذی حسن صحیح غریب، کہ اسے امام ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے بھی روایت کی ہے، اور امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک امام نسائی نے ایک دوسرے لفظ کے ذریعے سے روایت کی ہے، ایک دوسرے طریق کے ذریعے سے روایت کی ہے، اور اس کے اندر یہ لفظ ہے کہ تکفیک کل شیء، کہ ساری چیزوں کے لیے کافی ہوگی۔ اگر تم اسے صبح 3 مرتبہ پڑھتے ہو ان تینوں صورتوں کو، اور شام کو ان تینوں صورتوں کو 3 بار پڑھتے ہو، تو یہ تینوں صورتیں ساری چیزوں کی طرف سے کافی ہوں گی۔ اسی طریقے سے ایک اور دوسری حدیث اس سورہ کی فضیلت میں ہے کہ اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام بیان کیے گئے ہیں، ان نام کا واسطہ لے کر اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خواہش اور اس کی مراد پوری کر دیتا ہے۔ چنانچہ امام نسائی نے تفسیر کے اندر، اپنی تفسیر کے اندر عبداللہ ابن برائدہ سے روایت کی ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہ دخل مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسجد، کہ ان کے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ فَإِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي يَدْعُو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے اور یہ دعا کرتے ہوئے یعنی دیکھا کہ وہ یہ دعا کر رہا تھا اللہم انی اسألک بأنی اشہد ان اللہم انی اسألک بأنی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ ان الفاظ کے ساتھ دعا کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں
اس بات کی گواہی دیتے ہوئے کہ تیرے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں، تو واحد ہے، احد ہے، الصمد اور ہر چیز سے بے نیاز ہے، الذی لم یلد ولم یولد اور جو نہ تو کسی سے پیدا ہوا اور نہیں اس سے کوئی پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ یعنی ان الفاظ کے ذریعے سے وہ دعائیں کر رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ان دعاؤں کو سنتے ہوئے کہا، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد سألہ بسم اللہ العظم، کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے اسم اعظم کے ذریعے سے سوال کیا، الذی اذا سئل بہ اعطا، کہ جب اس کے ذریعے سے، جب اس نام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، اور جب اس نام کے ذریعے سے اسے پکارا جاتا ہے تو وہ قبول کرتا ہے۔ تو اس سے یعنی اس دعا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم ہے اور یہ عظیم ترین دعا ہے، اس لیے اس دعا کو یاد کرنا، اور جب بھی کبھی بھی دعا کریں تو دعا کرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھنا، پھر اس کے بعد میں اپنی حاجت کو رکھنا، یہ یعنی اس بات کے قابل ہے کہ آپ کی دعا قبول کی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر لے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اس بات کی بشارت دی کہ جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم کے ذریعے سے سوال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مانگ پوری کرتا ہے اور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور وہ یہ دعا یہ ہے کہ سب سے پہلے یعنی اس کا طریقہ یہ ہے کہ دعا کرنے سے پہلے یعنی جب آپ دعا کو شروع کریں تو دعا کو شروع کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کریں، اس کی حمد و ثنا بیان کریں، درود پڑھیں، اور درود پڑھنے کے بعد میں یہ دعا اس طرح سے کریں، اللہم انی اسألک بانی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کے سامنے اپنی حاجت کو رکھیں، جو کوئی بھی جس چیز کے بارے میں بھی آپ کو سوال کرنا ہے، جو کچھ بھی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے، اپنی مانگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھیں، اپنی حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حاجت کو قبول کرے گا، لیکن آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ لیکن ایک چیز دعا کی قبولیت کے سلسلے میں ایک چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، جب اسے پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا۔ تو قبولیت کی تین حالت ہوتی، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعینہ ہی وہی چیز اسے عطا کر دے، آپ جو کچھ مانگ رہے ہیں وہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے دے، یہ پہلی حالت ہوتی۔ دوسری حالت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقابلے میں کوئی بڑی مصیبت جو آپ کے اوپر آنے والی تھی اس مصیبت کو آپ سے ٹال دے۔ یہ دعا کی قبولیت کی دوسری حالت ہے، یعنی آپ کی دعا قبول ہوئی، آپ کو وہی چیز نہیں ملی جس چیز کا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کر رہے تھے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کے بدلے آپ کی کسی بڑی مصیبت کو ٹال دیا۔ یہ دوسری حالت ہے دعا کی قبولیت کی، یہ دوسری حالت ہے۔ تیسری حالت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو آپ کے لیے قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ بنا دے، یعنی اس کا بدلہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن دے۔ تو اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اس کے سامنے اپنی حاجت کو رکھتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اور آپ کو آپ کی مانگی ہوئی مراد پوری نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز آپ کے سامنے رکھی۔ اگر آپ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہی چیز عطا کر دی، یا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے آپ کی کسی بڑی مصیبت کو ٹال دیا، یا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آپ کے لیے قیامت کے دن کے لیے آپ کے لیے جو ہے ذخیرہ بنا کے رکھ دیا، اور قیامت کے دن آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا کرے گا۔ اسی طریقے سے اس سورہ کے سلسلے میں یعنی یہ بھی حدیث ثابت ہے کہ اس کے ذریعے سے استشفاء کیا جائے، یعنی اس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ سے شفا طلب کی جائے۔ شفا کس طریقے سے طلب کریں گے اس کی وضاحت صحیح بخاری کی اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اوى الى فراشه كل ليلة جمع کفیہ، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات بستر پہ جب سونے کے لیے آتے تو سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے جمع کر لیتے، ثم نفث فیہما، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر کرتے، یعنی نفس کرتے،
اور اس کے بعد میں ان تینوں صورتوں کو پڑھا کرتے تھے، قل هو اللہ احد یعنی پوری صورت، اور اسی طریقے سے قل هو اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد میں کیا کرتے؟ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے اپنے سر، اپنے چہرہ اور اپنے پورے بدن پہ، جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چلا جائے، اپنے جسم کے آگے والے حصے پہ پورے بدن کے اوپر آپ اپنے ہاتھ کو پھیرتے۔ یفعل ذلک 3 مرات، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کی ہی ہے، اور امام بخاری کے ساتھ ساتھ اہل السنن نے بھی اس حدیث کو روایت کی۔ تو یہ ساری کی ساری حدیثیں اس سورہ کی فضیلت کے اندر ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس سورہ کو پڑھنے کی کتنی زیادہ فضیلت۔ رات میں سوتے وقت بھی یعنی ان تینوں صورتوں کو 3 بار پڑھنا یہ شفا کے لیے ہے، کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو شفا عطا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے صبح و شام اگر 3 مرتبہ ان تینوں صورتوں کو پڑھ لیتا ہے، صبح میں 3 بار اور شام میں 3 بار، تو پورے دن کے لیے اور پوری رات کے لیے یہ صورتیں کافی ہو جاتی۔ اور اسی طریقے سے یعنی اگر انسان نماز کے اندر پڑھتا ہے اور پابندی کرتا ہے، تو اس کی پابندی بھی اسے جنت کے اندر لے کر جانے والی ہے۔ اور دعا کرتا ہے، اور دعا کے اندر اس سورہ کے اندر جو نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام آئے ہوئے ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، تو گویا کہ اس نے اسم اعظم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا، اور اس نام کے ذریعے سے جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مانگ پوری کرتا ہے، اس کی دعا قبول کرتا ہے، اس کی فریاد کو سنتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے یعنی اس سورہ کے اندر جو چیزیں وارد ہوئی ہیں اور جو چیزیں بتائی گئی ہیں، ان ساری چیزوں کی پابندی کرنی چاہیے، اور پابندی کے ساتھ ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اور اس سورہ کے ذریعے سے جس طریقے سے یعنی دعا کرنے کا طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے، اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں اپنی مانگ رکھنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان ناموں کے ذریعے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مانگ پوری کرتا ہے۔ اب آتے ہیں اس سورہ کے ترجمے کی جانب۔ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، کہ نہ تو اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہیں وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں اس کا کوئی ہمسر اور اس کا کوئی شریک ہے۔ اس کی سبب نزول سے متعلق پہلے یہ بات گزر چکی کہ جب قریش کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اپنے رب کا حسب و نسب ہم سے بیان کیجئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی۔ اور اسی طریقے سے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ لما قالت الیہود نحن نعبد عزیر ابن اللہ وقالت النصارى نحن نعبد المسیح ابن اللہ وقالت المجوس نحن نعبد الشمس والقمر وقالت المشرکون نحن نعبد الاوثان، کہ جب یہودیوں نے یہ کہا کہ ہم عزیر ابن اللہ، اللہ کے بیٹے عزیر کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے مسیح کی عبادت کرتے ہیں، اور مجوس نے کہا کہ ہم سورج اور چاند کی عبادت کرتے ہیں، اور مشرکوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کیا کرتے ہیں، انزل اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر رد کرتے ہوئے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ سورت نازل فرمائی، قل هو اللہ احد، کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تنہا ہے، ایک ہے۔ اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر رد کیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، واحد ہے اور احد ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے کوئی مشابہ نہیں، اس کے کوئی برابر نہیں۔ اور یہ لفظ اللہ جو ہے اس بات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ثبوت کے لیے اور اس کے صفات کے ثبوت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی دوسرے کے لیے اس لفظ کو استعمال کرنا جائز نہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے کہ اللہ ہے، یعنی جو کہ معبود حقیقی ہے، جو عبادت کے لائق ہے،
تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے. لفظ اللہ کا استعمال صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ساری صفات کے اندر اور سارے افعال کے اندر، سارے کاموں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کامل ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ فرمان ہے اللہ الصمد، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، کہ وہ کسی کا محتاج نہیں. اکرمہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت کی ہے الذی یصمد الیہ الخلائق فی حوائجہم و مسائلہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صمد ہے، یعنی وہ صمد ہے کہ ساری کے ساری مخلوق اپنی ضرورتوں کے اندر، اپنے مسائل کے اندر اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، اس کی طرف جاتے ہیں، اس سے اپنا لو لگاتے ہیں. تو وہ ہے صمد، کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن ساری کی ساری مخلوق اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے، اپنے مسائل کی تکمیل کے لیے، اپنے مسائل کے پورا ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج ہے. اور علی ابن ابی طلحہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت کرتے ہیں کہ هو السید الذی قد کمل فی سؤددہ، کہ وہ سردار ہے، سید ہے جو کہ اپنی سرداری کے اندر کامل ہے. یہ وہ شریف ہے جو کہ اپنی شرافت کے اندر کامل ہے. وہ عظیم ہے جو کہ اپنی عظمت کے اندر، اپنی بڑائی کے اندر کامل ہے. وہ حلیم ہے جو کہ اپنی حلم اور بردباری کے اندر کامل ہے. وہ علیم ہے جو کہ اپنی علم کے اندر کامل ہے. وہ حکیم ہے جو کہ اپنی حکمت کے اندر کامل ہے. وَهُوَ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي أَنْوَاءِ الشَّرَفِ وَالسُّؤْدَدِ، اور وہی وہ ذات ہے جو کہ شرافت اور سرداری کی ساری قسموں کے اندر کامل ہے. وَهُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اور یہ وہ صفت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے بھی مناسب نہیں. اس کا کوئی لیس لہ کف، اس کا کوئی یعنی برابری کا نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں. ولیس کمثلہ شیء، اور اس کی طرح سے بھی کوئی چیز نہیں. سبحان اللہ الواحد القہار، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، وہ واحد ہے اور قہار ہے. اور عامش نے شقیق سے یہ روایت کی ہے، اور وہ ابو وائل سے الصمد کے بارے میں، کہ السید الذی قد انتہى سؤددہ، کہ وہ سردار ہے، وہ سید ہے کہ جس کی سرداری یعنی اپنے منتہا کو، اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر اس چیز سے یعنی اپنی پاکی بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو کسی کی اولاد ہے، یعنی نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے پیدا ہوا ہے، اور نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی جنم لیا ہے، اور نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بیوی ہے، اور نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ہمسر ہے، کوئی اس کی برابری کرنے والا ہے، کوئی اس کا شریک ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ تو اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہیں وہ کسی سے پیدا ہوا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں اس کا کوئی ہمسر ہے، کوئی اس کا شریک ہے، کوئی اس کی برابری کا ہے. یعنی نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے اور نہیں وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہیں اس کی کوئی بیوی ہے اور کوئی اس کی شریک ہے. امام مجاہد کہتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی لا صاحبۃ لہ، اس کا کوئی ہمسر نہیں، یعنی اس کی کوئی بیوی نہیں. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، یعنی دوسری سورہ کے اندر، دوسری آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وحدانیت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بدیع السماوات والارض، کہ جو کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے. انا یکون لہ ولد ولم یکن لہ صاحبہ، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں. وخلق کل شیء، اور معاملہ تو یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، یعنی ساری چیز کا خالق وہ ہے، تو مخلوق کو اپنے لیے بیوی کیسے بنا سکتا ہے، اور مخلوق اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ ہرگز بھی نہیں ہو سکتی. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو کہ ساری چیز کو پیدا کرنے والی، کوئی اس کی اولاد نہیں اور کوئی اس کی بیوی نہیں، بلکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے اور ہر چیز کا خالق ہے. تو جو ہر چیز کا مالک اور ہر چیز کا خالق ہے، تو مخلوق اس کی برابری کیسے کر سکتی ہے؟ اس کا کوئی نظیر نہیں جو کہ اس کی برابری کرے، اور نہیں کوئی قریب ہے جو کہ اس کا شریک ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز، ہر عیب سے پاک ہے، اور وہ مقدس ہے اور وہ منزہ ہے، اس کی برابری کا کوئی نہیں. قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اپنے لیے اولاد مقرر کی، یعنی رحمان کی بھی اولاد ہے. لقد جئتم شیئا ادا، تم بہت بڑی چیز، یعنی بہت بڑا گناہ تم لے کر آئے. جو یہ بات کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہے، تو یہ بہت ہی بڑا گناہ کی بات ہے
کہ تم اس طرح کی بات کرتے ہو. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، یعنی اس بات کی برائی کی وجہ سے ایسا ممکن یعنی قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین جو ہے شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے گر جائے. ان دعوا للرحمن ولدا، ایسا اس لیے کہ انہوں نے رحمان کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کی. انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی اولاد ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مناسب نہیں، رحمان کے لیے مناسب نہیں وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان اور زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اس کے یعنی غلام بن کر قیامت کے دن آئے گی، اس کا عبد بن کر، غلام بن کر قیامت کے دن آئے گی. لقد احصاہم وعدہم عدا، اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں شمار کر رکھا ہے اور گن گن کے رکھا ہے. وکلہم آتیہ یوم القیامت فردا، اور سب کے سب قیامت کے دن تنے تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری آیت کے اندر فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون، یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اپنے لیے اولاد مقرر کی. سبحانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. بل عباد مکرمون، بلکہ یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکرم اور باعزت بندے ہیں. لا یسبقونہ بالقول، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آگے کوئی بات نہیں کرتے. وہم بامرہ یعملون، اور جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے فوراً اس حکم کو بجا لاتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اس چیز کی مزید یعنی رد کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ ہے یعنی نسبی رشتہ ہے، اس چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ نے رد کرتے ہوئے اگلی آیت کے اندر فرمایا وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، کہ یہ لوگ جو ہے اللہ اور جنوں کے بیچ میں نسب قرار دیتے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور جنوں کو، جنات کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ قیامت کے دن حاضر کیے جائیں گے. سبحان اللہ عما یصفون، یہ جو لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ جو وصف بیان کر رہے ہیں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح کی کوئی صفت نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جنوں کے ساتھ کسی طرح کا نسب ہے. ان ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک صاف ہے. اور صحیح بخاری کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا احد اصبر علی اذى سمعه من اللہ، کہ کوئی بھی یعنی تکلیف کی بات سن کر اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح سے صبر کرنے والا نہیں. تکلیف کی بات سن کر، اذیت کی بات سن کر اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح سے صبر کرنے والا یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی بھی نہیں. اور پھر اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یجعلون لہ ولدا، کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں. وہو یرزقہم ویعافیہم، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہے جو کہ انہیں روزی دیتا ہے اور انہیں یعنی صحت و عافیت عطا کرتا ہے. اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں اس یعنی یہ کہہ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسب ہے، یعنی فرشتے اس کی اولاد ہیں یا عیسیٰ اس کی اولاد میں سے ہیں یا عزیر جو ہے اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. اس طرح کی باتیں کر کے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچاتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باوجود بھی ان باتوں کے اوپر صبر کیے ہوئے ہے اور انہیں روزی بھی دیتا ہے اور انہیں صحت و عافیت بھی عطا کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کوئی صبر کرنے والا نہیں، یعنی تکلیف سننے کے باوجود بھی اس سے زیادہ کوئی صبر کرنے والا نہیں. اسی طرح سے امام بخاری نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کذبنی ابن آدم، کہ آدم کی اولاد نے مجھے جھوٹا کہا. ولم یکن لہ ذلک، اور اس کے لیے یہ مناسب نہیں اور نہیں اس کے لیے جائز ہے کہ مجھے جھوٹا کہے. وشتمنی ولم یکن لہ ذلک، اور اس نے مجھے گالیاں دی اور اس کے لیے یہ موضوع نہیں کہ وہ مجھے گالی دے. فاما تکذیبہ ایہ، یعنی اس کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ آدم کی اولاد یہ بات کہتی لن یعیدنی کما بدأنی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے مجھے پیدا کیا اس طرح سے دوبارہ مجھے واپس نہیں لوٹائے گا، ہرگز نہیں لوٹائے گا.
تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ عِيَادَتِي، کہ میرے اوپر دوبارہ پیدا کرنا پہلے پیدا کرنے سے زیادہ، یعنی میرے اوپر دوبارہ پیدا کرنا پہلے پیدا کرنے کے مقابل مشکل نہیں. یعنی پہلے پیدا کرنا کسی بھی کے لیے مشکل ہوتا، یعنی پہلی بار جب کوئی چیز کرتا ہے تو اس کے لیے وہ چیز مشکل ہوتی، لیکن دوبارہ جب وہ کرتا ہے تو اس کے لیے وہ چیز آسان ہو جاتی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان کیا کہ آدم کی اولاد میری تکذیب کرتی ہے اور یہ کہتی ہے، مجھے جھٹلاتے ہوئے کہتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کرے گا، جس طرح سے اس نے مجھے پہلی بار پیدا کیا تھا دوبارہ مجھے لوٹائے گا نہیں. جبکہ یعنی دوبارہ پیدا کرنا پہلے پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں، دوبارہ پیدا کرنا پہلے پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں. یعنی پہلے بار پیدا کرنا مشکل بھی ہوتا ہے تو دوبارہ تو آسان ہو جاتا. اس کے باوجود بھی آدم کی اولاد یعنی جھٹلاتی اور کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا. وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّا، اور اس کا گالی دینا، یعنی آدم کی اولاد کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ یہ کہتے اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد متعین کی، اپنے لیے اولاد مقرر کیے. وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ، جبکہ میں تنہا ہوں اور ہر چیز سے بے نیاز ہوں، نہ تو میں کسی کو پیدا کیا ہوں اور نہ تو میں کسی کو جنا ہوں اور نہیں میں کسی سے جنا گیا ہوں اور نہیں میں کسی سے پیدا ہوا ہوں. وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں میں میرا کوئی ہمسر اور میرا کوئی شریک ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سورہ کی حقیقت اور اس کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں توحید کے اوپر قائم رکھے. جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے توحید کے اوپر زندہ رکھے، اور جب ہمیں وفات دے توحید کے اوپر وفات دے. یہ سورت بہت ہی عظیم ترین سورت ہے، اس لیے اس سورت کو سمجھنا اور اس کی تلاوت کرنا، اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کے جو نام آئے ہوئے ہیں ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ سے سوال کرنا، یہ اس بات کی ضامن ہے کہ آپ کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگی، آپ کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا. اس سے محبت کرنا جنت میں جانے کی علامت ہے. بندہ جب اس سورہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے یعنی صفتوں سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا اور اسے جنت کے اندر داخل کرے گا. تو یعنی اس سورہ کو پڑھیں، بار بار پڑھیں، صبح و شام پڑھیں، جیسا کہ اس سورہ کی فضیلت کے اندر یہ بات آئی ہے. اور اسی طریقے سے جب سونے کے لیے جائیں تو بستر پہ بیٹھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور اس کے اندر نفس کرنے کے بعد میں 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھیں. یعنی 3 بار میں اس طرح سے پڑھیں. پہلے 1 مرتبہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھیں، اور پورے بدن سے سر سے لے کر اپنے پورے بدن کے اگلے حصے پہ اپنے ہاتھوں کو پھیریں اور اس چیز کو 3 مرتبہ کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جسم کو شفا عطا فرمائے گا. اور جب آپ یہ سورہ پڑھیں گی اس کے اندر توحید کی باتیں ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے ایمان کو بھی ہمیشہ کامل رکھے گا، اور آپ یعنی وفات کے بعد میں اللہ تبارک